السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ ربیع الاول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دنیا پر اثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش سے 50 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ شاہ یمن ابرہہ ہتھیاروں کے ایک بڑے لشکر کو لے کر بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پورے لشکر کو تباہ کر کے بیت اللہ کی خود حفاظت فرمائی۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ جس وقت حضور پیدا ہوئے ٹھیک اسی وقت کسریٰ کے شاہی محل میں سخت زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ اسی طرح فارس کے آتش کدے کی آگ جو برابر 1000 سال سے جل رہی تھی ایک دم سے بجھ گئی، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا یہ اعلان تھا کہ اب اس دنیا میں وہ ہستی پیدا ہو چکی ہے جن کی عظمت و بلندی کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا، جو کفر و شرک اور گمراہی کو ختم کر کے ایمان و توحید کی باز بوئے گا اور ایمان اور توحید کا بیج بوئے گا اور تمام بری عادتوں کو ختم کر کے لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائے گا، اور جو کسی ایک قوم، قبیلہ و خاندان اور ملک کا نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے پوری دنیا کا ہادی و پیغمبر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت رفاعہ علیہ السلام کی آنکھ کا درست ہونا۔ حضرت رفاعہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں میری آنکھ میں ایک تیر لگا جس کی وجہ سے آنکھ پھوٹ گئی۔ آپ نے اس پر تھوک مبارک لگا دیا اور دعا فرمائی، اس کے بعد ایسا ہو گیا جیسے مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی۔ ایک فرض کے بارے میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور اگر وہ خراب ہوگی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ ایک سنت کے بارے میں اچھی موت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف اور بیماری کی وجہ سے موت کی آرزو مت کرو، اگر تم یہی چاہتے ہو تو اس طرح دعا کرو، اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو مجھے زندہ رکھ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہو، اور مجھے موت دے مگر مرنا میرے حق میں بہتر ہو۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: اللہ کی دی ہوئی روزی پر راضی رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑی روزی پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ رنج کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے، اور جس لڑکی کی پیدائش کی اس کو خبر دی گئی ہے اس کی شرمندگی کی وجہ سے لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے، اس کو ذلت گوارا کر کے رہنے دیں یا اس کو مٹی میں چھپا دیں، وہ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں دنیا کا دھوکہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان، تجھے اپنے رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو دنیا میں پڑھ کر اسے بھلائے رکھتا ہے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تیرے تمام اعضاء ایک دم ٹھیک انداز سے بنائے، پھر بھی تو اس سے غافل ہے۔ آخرت کے بارے میں جنت کی نہریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر پانی کی، ایک شہد کی، ایک دودھ کی اور ایک شراب کی ہوگی۔ جنت کی شراب میں نہ نشہ ہوگا اور نہ اس میں بدبو ہوگی، بلکہ بڑی خوشبودار اور لذیذ ہوگی۔ طب نبوی سے علاج۔ سب سے عمدہ غذا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین غذا موسم کا پہلا پھل ہے۔ یوں تو میوہ اور موسمی پھل صحت کو برقرار رکھنے اور موسمی بیماریوں سے بچانے کا اہم نسخہ ہے، مگر موسم کا پہلا پھل غذا کے اعتبار سے سب سے عمدہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کرنے کی درخواست کی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے شرم کرو جیسے کہ تم اپنے خاندان کے نیک اور شریف آدمی سے شرم کرتے ہو۔ اسلامی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور خاندان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربیون نسل اور عرب کے باعزت قبیلہ قریش کے خاندان بنی ہاشم میں پیدا ہوئے۔ خود حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی نسل میں سے کنانا کو ممتاز بنایا اور کنانا میں سے قریش کو عزت عطا فرمائی اور قریش میں بنی ہاشم کو امتیاز بخش اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ آپ کی والدہ بی بی آمینہ خاندان بنو زہرہ کی معززات خاتون تھی۔ پیدائش کے بعد آپ کو صوبیہ نے دودھ پلایا۔ عرب کے شرفا کا دستور تھا کہ بچوں کو پرورش کے لیے دیہات کی عورتوں کے حوالے کرتے تھے تاکہ وہاں کی صاف و شفاف ہوا کی وجہ سے بچے صحت مند اور تندرست رہیں۔ اسی دستور کے موافق آپ کو دادا عبد المطلب نے حوازین کے قبیلہ بنی سعد کی ایک شریف خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا۔ انہوں نے 4 یا 5 سال تک آپ کی پرورش فرمائی۔ سال میں 2 مرتبہ آپ کو مکہ لا کر والدہ آمینہ اور دادا عبد المطلب کو دکھایا جاتی تھی۔ اللہ کی قدرت انگوٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں انگلیوں کے مقابلے میں انگوٹھے کو طاقتور بنایا ہے۔ اسی کی مدد سے ہم کھانے کا لقمہ اٹھاتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہم قلم سے لکھتے ہیں۔ اس کے بغیر انسان کسی چیز کو مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتا۔ کسی انگلی کے نہ ہونے کی وجہ سے انگوٹھا اس کا بدل بن سکتا ہے۔ یقیناً انگوٹھا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں نماز چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ دوسری ایک روایت میں ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ایک سنت کے بارے میں دسترخوان بچھا کر کھانا۔ حضرت انس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی میز پر اور نہ تشتریوں میں کھانا کھایا۔ پوچھا گیا پھر کس پر کھاتے تھے؟ فرمایا دسترخوان پر۔ ایک اہم عمل کی فضیلت قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا عادی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے جب تک وہ دنیا میں رہے، یعنی اس کی آنکھوں کی بینائی موت تک باقی رہتی ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں اذان کے بعد مسجد سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد میں اذان سنی پھر وہ کسی ضرورت کے بغیر مسجد سے چلا گیا اور اس کا واپس آنے کا ارادہ بھی نہیں ہے تو وہ منافق ہے۔ خلاصہ اذان کی آواز سن کر بلا شرعی ضرورت کے ایک سچے پکے مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ مسجد سے باہر چلا جائے۔ ایسا کرنا منافق کا عمل ہے۔ دنیا کے بارے میں 2 خواہش مند شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو حریص ایسے ہیں جن کا دل کبھی نہیں بھرتا، ایک علم کا حریص جس کا دل کبھی نہیں بھرتا اور دوسرا دنیا کا حریص اس کا بھی دل کبھی نہیں بھرتا۔ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ یہ ایک بڑے سخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جس دن سارے انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ طب نبوی سے علاج، ہر قسم کے درد کا علاج۔ حضرت ابن عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بخار اور ہر قسم کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ دعا سیکھتے تھے۔ بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل ارکن نار ومن شر حر النار۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں اللہ کے تم پر جو احسانات ہیں ان کو یاد کے سوا کوئی بھی خالق ہے جو تم کو زمین و آسمان سے روزی کرو یا کیا اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں
फिरे जा रहे हो। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।